السلام علیکم۔ میں مختلف موضوعات پہ ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ شادیاں کامیاب کیوں نہیں ہوتی، ہائی جیکنگ کے حوالے سے ویڈیو بنائی کہ سوچیں کیسے ہائی جیک ہوتی ہیں، انسان کیسے بڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف موضوعات پہ معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے میں ویڈیو بنا چکا ہوں۔ تو آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ جب شادی میں دو شخصیات جو ہے اپنے نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو جو اولاد پیدا ہوتی ہے تو اولاد جو ہوتی ہے عکس ہوتی ہے اپنے والدین کا۔ اب اولاد کیسے عکس ہوتی ہے، یہ دو 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 حصوں میں اس کی تشریح ہوتی ہے کہ پہلی تو بات یہ ہوتی ہے کہ جناب بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کافی حد تک وہ والدین سے مشابہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جب والدین اس کی تربیت کرتے ہیں تو جیسی جیسی تربیت کرتے ہیں ویسا ویسا بچہ جو ہے نا اس میں وہ اس کی شخصیت ڈیولپ ہوتی ہے، اگر اچھا یا برا۔ اگر اس کو والدین جو ہوتے ہیں اساس کم طریقہ شکار ہوں گے، جھوٹ بولنے والے ہوں گے یا لڑائی جھگڑے کرنے والے ہوں گے، ویسے ہی بچے میں وہ چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ والدین پڑھے لکھے ہیں، شعور رکھتے ہیں، سینسٹیو ہیں، تو ایسے ایسے ہی وہ چیزیں ان میں بچوں میں بھی ڈیولپ ہوتی ہیں۔ اور یہی نہیں، یہ تو ایک تربیت کے حوالے سے تھا، مگر جو انٹر کورس کی صورت میں اور جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو بچہ، کیونکہ والدین جو ہے نا وہ بیج رکھتے ہیں، اس کا نام کیا ہے، اولاد کی پیدائش کے حوالے سے، تو وہ جو ان کو خوبیاں ہوتی ہیں نا والدین میں، جو میوچل دو پرسنالٹیز کی خوبیاں ہوتی ہیں نا وہ بھی اولاد میں کنورٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ بیج ہوتا ہے نا اولاد بھی، تو وہ جیسے گندم کا بیج بوئیں گندم آئے گی، اسی طرح چاول لگائیں گے تو چاول کی فصل آئے گی، اسی طرح اولاد میں بھی وہ خوبیاں، یعنی کہ صبر، وہ ان کا ریئیکشن بھی، ایون ہر طرح کا ریئیکشن بھی جو ہوتا ہے نا، جو ان کا نیچرل ہوتا ہے والدین کو، وہ بھی اس کا نام کیا ہے، وہ اولاد میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تو یوں تربیت سے لے کے ان کی پیدائش کے حوالے سے لے کے تربیت تک کے سفر میں بچے کافی حد تک والدین پہ ہی جاتے ہیں اور والدین کا ہی عکس ہوتے ہیں، اور بہت ہی کم ہوتا ہے کہ والدین جو ہے وہ برے ہیں تو اولاد اچھی نکل آئے، مگر زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ والدین بڑے اچھے ہوتے ہیں اولاد بری نکل آتی ہے، یا ریئر کیسز ہوتی ہیں۔ اور ایسے میں کیونکہ والدین ہی تربیت کرتے ہیں اولاد کی، اور والدین اب بیج سے لے کے تربیت تک کے سفر میں یہ چیزیں مراحل ہوتی ہیں، اور اس کے بعد آ جاتا ہے جناب آپ کا سوسائٹی، معاشرہ، اساتذہ، تھنک ٹینک جو اور حکمران جو معاشرے کو گورن کرتے ہیں، ان کی پالیسیز کیسی ہیں، وہ کیسے اس چیز کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، تو پھر ایک مثالی معاشرے کی تشکیل کے لیے فرد واحد کی تربیت اس مقام پہ پہنچتی ہے کہ وہ کسی بھی قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر سکے۔ مگر پاکستان میں دیکھا جائے تو چونکہ معاشی طور پہ پاکستان اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، تو لہٰذا خاندانی نظام بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، لہٰذا جو نوجوان نسل ہے وہ اس وجہ سے بڑی ڈپریشن کا شکار نظر آتی ہے، اور والدین جو چونکہ وہ خود مسائل کا شکار نظر آتے ہیں، تو لہٰذا اولاد بھی زیادہ نروس، اور وہ ان کی خوبیوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو صلاحیتوں کے حوالے سے دیکھا جائے، نہ تو گورنمنٹ سیکٹر میں کوئی ایسا ہوتا ہے، باہر کے ممالک میں تو جہاں بھی آپ کو جس شعبے میں آپ اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں وہاں پہ مواقع ہوتے ہیں، یا دوسرا آپشن ہوتا ہے آپ کے والدین اتنے اسٹرانگ ہوں کہ وہ آپ کو اس حوالے سے، مثلا کہ کتاب لکھنے کی خواہش ہے یا کتاب لکھتا ہے تو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو ویری گڈ۔ اسی طرح اگر آپ کوئی فلم بنانا چاہتے ہیں، اس پہ ڈرامہ لکھنا چاہتے ہیں اور اس پہ کام کر رہے ہیں تو وہ بھی وہ پاکستان میں تو موقع ہی نہیں ہے، یہاں پہ بلیک میلنگ زیادہ ہے، بلیک پولنگ زیادہ ہے، یہاں دوسری تیسری چیزیں، تو لہٰذا پیسہ کافی حد تک آپ کی ایبلٹیز کو بوسٹ کرتا ہے، اور آپ ہر چیز پہ جہاں جو آپ کی خوبیاں ہوں، اس طرح خاندانی نظام اگر متاثر ہو رہا ہے، والدین کی خوبیاں بھی دب گئیں، اگلے علاج جو ہوتی ہے وہ بھی ڈپریشن کا شکار، ان کی خوبیاں کیا کسی کے پاس، اب کی میجورٹی پاکستان میں ایجوکیشن نہیں ہے، ایجوکیشن شعور دیتی ہے، ایجوکیشن ہی ایسی چیزوں سے پرے لے کے جاتی ہے جو انسان پہ مسلط کی ہوتی ہیں، جن کو انسان تسلیم نہیں کرتا، ایسی غلط قسم کی چیزیں ہیں، جیسا کہ آج کے آپ کے معاشرے میں ناانصافیاں عام ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے طنز کا استعمال کرتا ہے، یا اپنے عہدہ طاقت دولت کا غلط استعمال کرتا ہے، چاہے ان میں اب حکمرانوں کی جو لڑائیاں آپ کے سامنے ہیں، اور ان میں کسی کو بھی کوئی جزا سزا نہیں ہے مگر غریب عوام
اور عام انسان جو ہے وہ بددستور پس رہے ہیں. میڈیا کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہاں بھی بڑی بلیک میلنگ اور بلیک منڈی ہے کہ چینلز جو ہوتے ہیں بکتے ہیں, صحافی بکتے ہیں, اور عام جو روٹین ورک ہے وہ کہ اوپر سے بتاتے ہیں ہم کی قوم کی جو ہے نا رہنمائی کر رہے ہیں جناب, ان کو ایک ڈائریکشن دے رہے ہیں جبکہ ایجنڈا سیٹل ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں وہ صحافی زیادہ بہتر تھے جو بادشاہ وقت کی تاریخ لکھتے ہوئے بھی سچائی کو نہیں چھوڑتے تو اور سچائی کا دامن نہیں چھوڑتے اور بادشاہ وقت ان کے ہاتھ کٹوا دیتا تھا. تو یہ عجیب سی چیزیں ہیں کہ آج معیارات بدل گئے ہیں. آج جو ہے محرومیوں کا دور دورہ چل رہا ہے, بے بسیوں کا دور دورہ چل رہا ہے, سیاستدان بھی بے بس, علماء دین بھی بے بس, والدین بھی بے بس, سوسائٹی کا نظام بھی ڈیمیج. تو پھر کردار کی خوبصورتی کیسے پیدا ہوگی؟ آج بڑے بڑے اسلامی تہوار آتے ہیں, محرم میں شہادتوں کا سسٹم جو سلسلہ ہے وہ نظر آتا ہے کہ کس طرح شہادتیں ہوئیں, یا عظیم شخصیات کی جب ہم کے متعلق ہم پڑھتے ہیں, جیسے اسلام کی تاریخ دیکھ لیں, بڑی بڑی عظیم شخصیات نے عظیم کارنامے سارے انجام دیے, تو ان میں کردار کی خوبصورتی تھی اور تربیت کا اثر تھا, اور وہ شرم و حیا اور وہ پاکیزگی اور وہ بہادری کے جوہر اور وہ جو مردانہ صفات تھی جس پہ کام ہوتا تھا قوم کی تحمیر کے حوالے سے اور عالم اسلام کی تسخیر کے حوالے سے یا مظلوموں کی مدد کرنے والے سے, وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. آج سوشل میڈیا کا دور دورہ تو چل رہا ہے, یہاں پہ لیبرل سوچوں کی جو ہے فروانی نظر آتی ہے, اور جیسے نوجوان نسل ہماری بھٹک رہی ہے. اور دیکھا جائے تو آج داموں کے تحت تو سب اچھا ہے, سیاست میں بھی ہو جائے, مذہب میں بھی ہو جائے, جبکہ حقیقت دیکھا جائے تو معاشرے تباہ ہو چکے ہوں گے, خاندانی نظام تباہ ہو چکے ہوئے ہیں, اقبال کے شہین رو رہے ہیں اور قوموں جیسی ان میں صفات آ چکی ہوئی ہیں. اس کی بیسک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تمام نظام جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے. اور ایک طرف یورپ ہے جو جہاں پہ آسائشیں اتنی زیادہ ہیں, وہ نت نئے تجربات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. استغفر اللہ, میں دیکھ کے حیران ہے کہ اتنی آزادیاں بھی ہوتی. اب دیکھیں ادھر جو ہے اولاد جس کو کھلی آزادی ہے وہ جہاں مرضی رہے, بالغ ہونے کے بعد والدین کو وہ اولڈ ہاؤسز میں پھینک دیتے ہیں, اور یہی نہیں اس سے زیادہ کبھی وہ ٹیٹو بناتے نظر آتے ہیں. اور یہی نہیں, میں نے تو دیکھا کہ جینڈر کیسے تبدیل ہوتے ہیں. تو ویڈیو میں نے دیکھ لی کیسے ایک فیمیل کو مین کی طرف کنورٹ کیا جا رہا ہے. اس طرح کے بھی تجربے یورپ میں ہو رہے ہیں, اور کیسے ایک آدمی کو عورت میں کنورٹ کیا جا رہا ہے. اور اگر چاہیے کافی حد تک وہ اس میں آفٹر دا آپریٹ جو بھی ہے وہ کامیاب تو ہو جاتے ہیں, مگر وہ کیا نیچرلی قدرتی طور پر وہ اس طرح بہیو کر سکتے ہیں, یا جو چیز اللہ نے بنائی ہیں وہ اس حوالے سے کیا اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں. مگر ایک طرف یورپ کی طائف صفت عورت ایک جگہ پہ مطمئن نہیں ہوتی اور عجیب عجیب سے تجربے کرتی نظر آتی ہے, اور دوسری طرف مزاح دیکھیے کہ اپنے جو کیٹیگری تبدیل کرنے کے چکر میں اپنی شخصیت کا خاتمہ ہی کر لینا. تو لہٰذا یہ کسی بھی چیز میں جب روایات جو ہوتی ہیں نا وہ کافی حد تک تباہی کا باعث بنتی ہیں, اگر وہ غلط قسم کی روایات کسی قوم میں جو ہے وہ رائج ہو جائیں تو پھر اس کو ختم کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے جب قوموں میں ادیب ختم ہو جاتے ہیں, سمجھدار شخصیات ختم ہو جاتی ہیں, کردار والی شخصیات ختم ہو جاتی ہیں, اور اس قوم میں ایسا زہر پھیلایا جاتا ہے نئے نئے تجربات کے تحت, جب نااہل قسم کے حکمران ہوتے ہیں یا اسلام سے ناشنا حکمران ہوتے ہیں جو عجیب سے تجربے کرتے نظر آتے ہیں. اور پاکستان تو ہمیشہ تجربوں کی جو ہے نا ماجگاہ بنا رہا, مختلف نئے تجربے کیے, اور یوں قوم کا جو حال ہوا ہے وہ آپ کے سامنے. تو لہٰذا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اب پاکستان جن مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا اور پاکستان آج کس مقام پہ ہے, حیرت ہوتی ہے. ہائے روٹی, اور اس کے علاوہ قوم کا کوئی ویژن نظر نہیں آتا, کوئی سی میں خوبیاں نظر نہیں آتی. یہ چند بناوٹی اور مصنوعی خوبیوں, اور چند وہ بھی سفارشی ہوں گی, وہ بھی پتہ نہیں کیا کیا پیچ اپ لگے ہوں گے. حیرت ہوتی ہے. اور چند ایک پوری قوم جو ہے وہ 22 کروڑ عوام میں ایک آدھ چند ریپرزینٹ ہوتا ہے. ابھی اولمپکس میں پاکستان کا جو گیا ہے اس میں دیکھیں کہ کچھ افراد نے شرکت کی ہے, 130 ہیں کہ 3 ہیں واللہ علم,
تو اب اس میں گولڈ میڈل کتنے آئیں گے وہ آپ کے سامنے ہوگا، اور باقی خانہ پوری کے طور پہ بھیجے ہوں گے جن کو اتنی زیادہ پریکٹس بھی نہیں ہوگی، اتنی اچھی ان کی پرفارمنس گیم بھی نہیں ہوگی، بس سمپل کیا ہے جی جسٹ فار فارمیلٹی. تو لہٰذا پیسے کا ضیاع کیا، اس سے پہلے انہوں نے کیا گرومنگ کی، کیا کچھ کسی کو کچھ پتہ نہیں. اور وہاں پہ آپ پاکستان میں سپورٹس کے حوالے سے دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. تو لہٰذا اکثر چیز جو بتا رہا ہوں میں، اصل میں جو قومیں کیسے بلٹ اپ ہوتی ہیں، والدین کا کردار، اور والدین عکس ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے والدین کا عکس ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں میں آج کی ویڈیو میں بتانا چاہ رہا تھا. اور معاشرے کیسے تشکیل پاتے ہیں، میں یہاں پہ تو ہر چیز کرائسس میں نظر آتی ہے. اور جب حقائق، خوش فہمی یہ کم عقلی بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. جب آپ، کیونکہ آپ وقتی طور پہ خوش رہتے ہیں، کیونکہ آپ کو حقیقت کا ادراک نہیں ہوتا، جو ہی آپ کے سوچ اور میں حقیقت کا رنگ آتا ہے یا آپ کو حقائق سے آگاہی ملتی ہے، تو پھر آپ پریشان ہوتے ہیں کہ واٹ از دیس نیوز ہے. آج میڈیا نے اگرچہ بہت زیادہ ترقی کر لی ہے اور ٹیکنالوجی کا دور آ گیا، مگر ابہام بہت زیادہ ہے. ابہام اس وقت پیدا ہوتا ہے جب لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہ ہو، جب احتساب کا عمل ٹھیک نہ ہو، تو پھر پروپیگنڈا ہوتا ہے اور بیوقوف بنایا جاتا ہے، اور بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں، گالی گلوچ ہوتا ہے، اور جیسے آج کل سیاسی پارٹیز کرتی نظر آ رہی ہیں. اور جیسا ایک غنڈہ گردی کا نظام رائج ہو جانا کہ امیر طبقہ جو ہے وہ اس کو کوئی پوچھ گچھ نہیں، چاہے جتنا مرضی انلیگل کام کرے، جس طرح مرضی قانون کو ہاتھ میں لے، جیسا مرضی قوم کو روندے. شامت غریبوں کی آتی ہے کیونکہ وہ سارا بوجھ غریب پہ پڑتا ہے، ان کی تمام جو ہے غلط قسم کی حرکات کا، کیونکہ وہ غلط ناجائز طریقے سے پیسہ استعمال کرتے ہیں. اور غریب عوام جو ہے وہ ان کو جگہ ٹیکس لگا کے ان کو بنیادی سہولیات بھی نہیں دی. حالانکہ جگہ ٹیکس لگانے کا مقصد تو یہ ہوتا ہے، ٹیکسز کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ بنیادی سہولیات دی جائیں تاکہ نیشن جو ہے نا وہ بلڈ ہو سکے، عظیم قوم سامنے آئے. مگر یہاں پہ ٹیکس تو لگتے ہیں، مگر صحت، ایجوکیشن، ابیلٹیز کے حوالے سے، اس کے علاوہ جو بھی بنیادی حقوق ہیں آپ کے، وہ آپ کو نہیں ملتے، کیونکہ یہاں پہ ہر جگہ پہ محرومیوں نے قبضہ جمایا ہوا ہے. اور یوں پاکستان کی خاندانی افراد کی ذہنی نشو و نما سے لے کے جسمانی نشو و نما تک، اور ان کی خوبیوں تک ان سیاستدانوں کی غلط قسم کی پالیسیوں کے اثرات آتے ہیں، اور یوں قوم تباہ ہو جاتی ہے کہ ان کو اچھا لیڈر نہ ملنے کی وجہ سے، بنیادی حقوق نہ ملنے کی وجہ سے وہ لامتناہی مسائل کا شکار ہوں گے. اور آج گھروں میں کبھی چینی نہ ہونے پہ لڑائیاں، کبھی بنیادی ضروریات میں سے کوئی چیز نہ ہونے کی وجہ سے لڑائیاں جنم لیتی ہیں، اور دوسری لڑائیوں کی وجہ فیملیز میں لبرل سوچیں اور بغاوت ہوتی ہیں. جیسا کہ بتایا کہ آج کل کے دور میں اگر اچھی عورت نہیں ملتی تو آپ تو اپنا بچہ بھی پیدا کرنے سے قاصر رہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ مرد جتنا مرضی بھٹکا ہو، اگر عورت بھٹکی نہ ہو تو اولاد جو ہے پیور آ جاتی ہے. مگر اگر اور مرد جتنا مرضی پاک صاف ہو، عورت ہی غلط نکل آئے تو پیور اولاد کنورٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو آج جو جس طرح لبرل سوچیں ڈیولپ کر رہی ہیں اور جو سسٹم چل رہے ہیں، ایسے میں پھر غیور قومیں جو ہے وہ کبھی بھی پروان نہیں چڑھتی. اور جتنی بھی عظیم شخصیات ہوئی ہیں وہ، یا جنہوں نے طریقے دارے بدلے ہیں، وہ غیور ہوتی ہیں. آج غیرت نظر نہیں آتی، کیونکہ ہم جو ہے فحاشی اور عیانی اور بے حیائی میں اور لبرل سوچوں کی وجہ سے اس قدر بھٹک چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں حیا اور غیرت کا مادہ ہی ختم ہو چکا ہے. اور یوں ہم ایک ایسے دلال کی اور بے حس انسان کی زندگی گزارتے ہیں کہ جس پہ شیطان ہر روز خوش ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور دوسری، اب حضرت پہلی محرم کو حضرت عمر کا یوم شہادت تھا. دنیا کو اگر ٹھیک کرنا تو حضرت عمر جیسا جلال بھی تو ہونا، وہ جلال ایسے ہی نہیں مل جاتا، نائب خدا کا بندہ ایسے ہی نہیں بن جاتا. اس کے لیے پیدائش سے لے کے تربیت تک، اور تربیت سے لے کے وہ تمام اوصاف اخلاقی ہونے چاہیے، پھر انسان میں وہ جوان مردی پروان چڑھتی ہے. تو اگر ان لبرل سوچوں میں کیا جوان مردی پروان چڑھے گی، جہاں پہ ہر جگہ پہ ٹھڑکی قسم کا ماحول ہے، جہاں پہ ہر طرح کی عجیب سی بغاوتیں اللہ کے خلاف جنم دیں گی. اور یہ میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہاں پہ لوگ نے
اللہ سے بغاوت کیا ہوا ہے کہ وہ سچ نہیں بولیں گے، کسی کی زبان سے دوسرے محفوظ نہیں رہیں گے. معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے ہر کوئی اپنی مرضی کے تحت روندے گا اور خدا بن کے نعوذ باللہ فیصلے کرے گا، چاہے کوئی بھی. عام لوگ جو ہیں جہاں تک جس کی وسعت ہوتی ہے، جس کو ہم بڑا کمزور سمجھتے ہیں، وہ بھی معاشرے میں تباہی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، مگر ان کی تباہی اتنی بڑی نہیں ہوتی. مگر جن کے پاس عہدہ طاقت دولت ہوتا ہے وہ اتنی ہی زیادہ تباہیوں کا معاشرے کی باعث بنتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو اب مثالی شخصیات اسی لیے نظر نہیں آتی. آج یہ ویڈیو کا عنوان یہی تھا کہ مثالی شخصیات یا اولاد کا والدین کا اکثر اولاد ہوتی ہے، یہ مثالی شخصیات کیسے پروان چڑھتی ہیں، اور تربیت کا اصلاحات اور پیدائش سے لے کے تربیت اور تربیت سے لے کے معاشرے کا کیا کردار ہے اور حکمرانوں کا کیا کردار ہے. اس کے علاوہ علماء دین جو ہے انہوں نے توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمردی میں اور یوں جو سزا جزا کا اسلامی معاشرہ جو تشکیل دینا ہوتا ہے وہ بھی اب دیکھا جائے تو جب قوانین ہوں گے، کوئی خوف خدا سے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتا اور کوئی معاشرتی نظام جو سیٹ ہوتا ہے اس وجہ سے بھی خوف کی وجہ سے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتا. اور بدقسمتی دیکھیں آج نہ خوف خدا نظر آتا ہے، نہ معاشرتی نظام میں کوئی انصاف نظر آتا ہے. آج جو ہو رہا ہے کسی کو انصاف نہیں ملتا، چاہے دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے معاشرے. تو لہٰذا اور جہاں تک معاشی طور پہ بے بسیاں، ہر جگہ پہ ہراسمنٹ، بلیک میلنگ، اور لوگوں کو ہر کوئی اپنے غلط قسم کے اختیارات سے اپنی مرضی کے تحت ہانکتا ہے. چاہے کوئی بھی جہاں پہ بھی دیکھا جائے زیادہ تر یہی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ اختیارات کا ناجائز استعمال اور میرٹ پہ فیصلے نہ ہونا، گدھے کو گھوڑے کے مقابلے میں فائز کر دینا اور گھوڑے کو گدھے سے بھی کم تر اس سے سلوک کرنا. چونکہ یہاں پہ جو ادھر انسان کے صاف کی قدر نہیں ہے آپ کے معاشرے میں، کیونکہ اتنے نااہل قسم کے لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کا دم گھٹتا ہے اگر کوئی ایکسٹرا آرڈنری شخصیت ان کے سامنے ہو، اور وہ تو قبول ہی نہیں کرتے. اگر قبول کر بھی لیں تو وہ اس طرح کے حالات پیدا کرتے ہیں کہ وہ جیسے آپ شیر کو پنجروں میں قید کر دیتے ہیں جنگل کے بادشاہ کو، اسی طرح ان کو اس طرح کے پابندیاں لگا کے اس طرح کے نظام سیٹ کر کے قید کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی جو اثر رسوخ کی دچیاں نہ دچیاں نہ اڑیں اور وہ احساس کمتری کا وہ شکار کر کے خود کے لیے فتح کی شادیاں نہیں بجا سکیں، جبکہ وہ اتنی کمزور شخصیات ہوتی ہیں کہ نہ تو ان میں ٹیلنٹ ہوتا ہے، نہ کوئی وصف ہوتا ہے، نہ خوبی ہوتی ہے، اور نہ ہی اپنی سیٹ سے وہ انصاف کر سکتے ہیں. آج ناانصافیاں اس لیے بھی معاشرے میں ہیں اور ترقی نہیں ملک کرتے اس لیے کہ نکمے لوگوں کا راج ہوتا ہے، اور یہی نکمہ پن پوری قوم کے لیے پھر وہ پوری قوم کو اس کا حساب دینا ہوتا ہے اور یوں قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. آج قومی خزانے میں کچھ نہیں ہے جناب، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کیا پاکستانی قوم ملک چلا رہی ہے؟ نہیں ہے تو تمہاری نااہلیاں، تمہاری نکمہ پن، تمہارے مگر کوئی احتساب اور چیک بیلنس نہیں ہے. اگر کوئی قیمتیں ایکسٹرا نہیں بنا رہا ہوتا کوئی بھی عدلیہ اس کے حوالے سے نوٹس نہیں لیتا، اور جب قوم تباہ ہو جاتی ہے اور پھر بعد میں پتہ چلتا اس کی کسی کی حکومت جاتی پتہ چلتا ہے جی اس نے بڑی کرپشن کی ہے، یہ قوم میں کیا پایا جاتا ہے. اب جتنے بھی تمام سیاسی پارٹیوں جو بھی بیانات آپ دیکھیں ہر ایک اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں، مگر قانون اتنا بے بس ہے کسی کو سزا نہیں دے سکتا. تو پھر قوم میں بھی ہجان بڑھتا ہے، قوم میں بھی بغاوت بڑھتی ہے، اور قوم میں ایک جو ہے نا نفرت کی آگ جنم لیتی ہے. اور اسی لیے قوم ہماری زیادہ تر ان الیکشن سے بے بس وہ بائیکاٹ کرتی نظر آتی ہے، اور زیادہ لوگ ووٹ ہی کاسٹ نہیں کرتے، صرف چند لوگ ہوتے ہیں اور یہ دکھاوے کے کٹلی تماشے نظر آتے ہیں. حقیقت اس سے بہت مختلف ہے. اور ہاں یہ علیحدہ سے بات ہے کہ سیاسی کے حوالے سے جو تجزیات ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ سیاسی حوالے سے جو مجبوری کے تحت پارٹیز کا حصہ بنتے ہیں کہ چلو کہیں نہ کہیں سے ہماری سپورٹ ملتی ہے. جو معاشرے میں جو اتنی زیادہ خرابیاں میں نے گنوائی کہ ہراسمنٹ، بلیک میلنگ، عہدہ طاقت کا غلط استعمال، تو اس سے کوئی اس کو تنگ نہ کرے تو لہٰذا کہیں نہ کہیں وہ پیچ اپ لگاتے غریب عوام نظر آتے ہیں کبھی کسی بھی جگہ پہ. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا کافی حد تک ہماری ابھی بنیادی الف بے ہی ٹھیک نہیں ہوئی. آج کی ویڈیو کا یہی مفہوم ہے. تو ہم کس طرح عالمی سطح پہ اپنے آپ کو منوا سکیں، کیونکہ ہم ابھی انسانی اوصاف کے
بنیادی جو اصول ہیں اس پہ ہی کاربند نہیں ہے، بلکہ ہم تو ڈبل مائنڈیڈ ہیں. کبھی مغرب کی طرف ان کی تہذیب و ثقافت کو دیکھتے ہیں تو کبھی اپنی بے بسیوں کو دیکھتے ہیں، اور کبھی کچھ. اوکے، خدا حافظ. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بائے.